الله الرحمن الرحيم بسم الله فمثال العلة المعلومة سارے سوال کے نکل پڑھائے جا رہے ہیں چلو جنیا مرضی پڑھو جی فمثال بڑھو پڑھو نا فمثال العلة المعلوم فمثال العلة المعلومة بالكتاب كثرة طواف كثرة الطواف فإنها جعلت علة لسقوط الحرج في الاستئذان في الاستئذان في قوله تعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر کریم عبداللہ جی راتی ایتا ہونا راتی اتنے شان رکھ لینا تاکہ سویر سے فٹ فٹ آیت کٹ کے آتے جی پھر تک لوڑ پہ دن راتی مطالعہ کرتے ہو تو حافظ ہو سارے یار مہربانی کیتی یار فٹ فٹ کیونکہ آیت پڑھی جائے تو پھر ذرا سمجھنا سوکھا ہو جاتا جی آیت کڈے نے ایک باری کڈی ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اچھی اچھی اس تو پچھوں پڑھنی پچھوں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم بس کڈی آیت اور کارے تھے قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اذن طلب کیا کرے تم سے گھر میں داخل ہوتے وقت تمہارے غلام اور وہ لڑکے جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے تم میں سے وہ کیا کیا کرے تم سے گھر آن واسطے 3 مرتبہ نماز فجر سے پہلے اگر نماز فجر تو پہلا تہاڈے کول آن تے اجازت منگ کے آؤں کدوں من قبل صلاۃ الفجر صلاۃ مراد تے وقت ہے بے صبح صادق اجے نہیں ہوئی تے کی آن تہاڈے کول آن گھر اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو دوپہر کو اے سونے واسطے 2 اور نماز عشاء کے بعد یہ 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے ان 3 وقتاں وچ ویسے کسی اور آنا ہو تو ہر وقت اجازت منگے نا اے جڑے بچے اجے بالغ نہیں ہوئے اے تے جڑے ہیں کی تواڈے وچوں منکم تواڈے اپنے تے یا جڑے تواڈے غلام نے انہاں تواڈے کول آنا ہووے 3 وقتاں وچ تے کی کرن اجازت مانگ کے آؤں اگوں لیس علیکم نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج ہے بعد ہننا ان اوقات کے علاوہ ان صبح صادق تو پہلا دوپہر تو علاوہ صبح صادق تو بعد تے دوپہر تو علاوہ تے عشاء تو بعد تو علاوہ عشاء تو بعد ہو گئے نا ساری رات تے بھئی صبح صادق ہو گئی ہے اتھوں لے کے دوپہر تک پھر دوپہر تو عشاء تک ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਟਿੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ,
طوافون علیکم آنا جانا رہتا ہے تم پر، بعضکم علی بعض تمہارا ایک دوسرے کے پاس. غلامہ اپنے مالکاں کول آنا ہے کام میں، بچیاں بھی آنا جانا ہے جی. سنا جی یہ بھی کی ہے، یہ محلے دے بچے نہیں مراد بھی تواڈے گھر اپنے من کم او پترو تے تیاں ابا اما کٹھے لیٹے نے تو پتر جا بڑھیا 10 سال دا بچ ہوتے تو تے کی ہے تین طرح کٹ چھڈے باہر پھر بچ پڑوں گا تو. سمجھے پہلے اے مطلب ہے کہ بھئی اے عقل شعور ہوے جی. ایک اور رکھو جی. چلو گل سمجھی جے. ہوں واپس ادھر آؤ. مسئلہ آپ نے پڑھا تھا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر کہ بھئی یہ جو منصوص علیہ ہے نا، منصوص علیہ اس کے حکم کی علت، اس کے اے شیوے یہ چیز پہچانی جاتی ہے کتاب کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ اور اجتہاد اور استنباط کے ساتھ. بس اب انہوں نے 4 مثالیں دینی ہیں کہ یہ علت کتاب اللہ سے سمجھ آئی ہے، یہ علت سنت رسول اللہ سے سمجھ آئی ہے، یہ علت اجماع سے سمجھ آئی اور یہ علت قیاس سے نکلی ہے. آگے سمجھ. ہوں مثالاں دے کے تنوں سمجھانا جی. تو نمبر 1 مثال علت کی جو معلوم ہو گئی ہے، ہوئی ہے کتاب اللہ کے ساتھ، وہ کثرت طواف ہے. وہ طوافون، اے طوافون مبالغے دا سیگا ہے تے دا معنی کی ہے ذراب دا معنی کی ہے. ہاں اس واسطے تو ثابت ہوئی ہے علت معلومہ وہ کثرت طواف ہے، کیونکہ کثرت طواف کو بنایا گیا ہے علت سکوت حرج کے لیے اجازت مانگنے میں. اور لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تواڈے تے گناہ ہے تے نہ انہاں تے گناہ ہے انہاں 3 وقتاں تو بعد. تے وجہ کی بیان کیتی؟ طوافون علیکم. تو لہٰذا یہاں اجازت مانگنے والا حکم جو ساکت ہوا 3 وقتوں کے علاوہ، اجازت مانگنے والا حکم جو ساکت ہوا 3 وقتوں کے علاوہ، یہ بھی تو حکم ہے نا، اجازت مانگنا ضروری نہیں. بے اجازت کے بغیر آنا، اجازت ان 3 وقتوں کے علاوہ، یہ جو حکم ہے کہ 3 وقتوں کے علاوہ اجازت کے بغیر آنا کوئی حرج نہیں. ان دی علت قرآن نے بیان کی تھی کثرت طواف کی، کثرت کے ساتھ آنا جانا، کثرت کے ساتھ آنا جانا. ایت پڑھی کو کھانے چ پئی کو نہیں پئی بیان کر جو کوئی لکھے ہیں ایک بار آکھن جی. مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ علت جو ہے یہ ثابت، اب بزرگاں سمجھنا چاہو تو سمجھ آ سکتی ہے جی. علت ثابت ہوتی ہے کتاب اللہ کے ساتھ، سنت رسول اللہ کے ساتھ، اجماع کے ساتھ اور اجتہاد اور استنباط کے ساتھ. اب ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں. پہلی یہ مثال ہے کتاب علت جو معلوم ہوئی ہے کتاب اللہ کے ساتھ، وہ علت ہے کثرت طواف کے 3 کثرت طواف علت بنایا گیا ہے حرج کے سکوت کے. او فلا جناح علیکم یا، حج کے سکوت کے لیے اجازت طلب کرنے میں کیونکہ اگر 3 وقتوں کے علاوہ ہر وقت اجازت طلب کرے نا بار بار تے حج ہے، کی ہے حج ہے. ہر باری اجازت طلب کرو تو کی ہے حرج ہے جی. انہوں نے اجازت بغیر آنے دی اجازت ہے، ہر باری آنے دی اجازت بغیر آنے دی آکھنا. سمجھی گل. تو لہٰذا بھئی اب یہ قرآن نے بیان کیا ہے
علت بنایا کس کے لیے؟ حرج سکوت کے لیے اجازت طلب کرنے میں 3 اوقات کے علاوہ، کیونکہ اس میں آنا جانا ہے کثرت کے ساتھ، تو کثرت کے ساتھ آنے جانے میں بار بار اجازت لینے میں تکلیف ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے اجازت لینے والا حکم ختم ہو گیا، یعنی بغیر اجازت کے آنا ٹھیک ہو گیا۔ یہ بغیر اجازت کے آنا ٹھیک ہوا، اس کی علت کیا ہے؟ کثرت طواف۔ اے جملے سمجھو نا، دو بغیر اجازت کے آنا ٹھیک ہے، اس کی علت ہے کثرت طواف۔ اے شاباش۔ بس مثال علت کی جو معلوم ہوئی ہے کتاب اللہ کے ساتھ، کون ہے؟ کثرت طواف ہے۔ بھئی زیادہ آنا جانا، خانہ کعبے کا طواف نہیں مراد ہو، کار آنا جانا بلا تھی وے، کیونکہ کثرت طواف بنائی گئی ہے علت سکوت حرج کے لیے، اجازت مانگنے میں، اور کڑی کڑی اجازت منگنا حرج مشکل ہے، تے اس نو کڑی کڑی اجازت منگنے والی مشکل نو ساکت کیتا ہے کس وجہ تو؟ کثرت طواف کی وجہ فی قولی تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فرمان میں، نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر جناح بعد ان 3 وقتوں کے، کثرت سے آتے جاتے ہیں وہ تم پر، طوافون علیکم بعد ان کے بعد، بعض تمہارے بعض پر۔ جی علت کی ایسی علت جو معلوم ہوئی ہے کتاب اللہ کے ساتھ کثرت طواف ہے، بس بے شک کثرت طواف بنائی گئی ہے علت حرج کے سکوت کے لیے، اجازت طلب کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر جناح بعد ان 3 اوقات کے، آتے جاتے ہیں تم پر تمہارے بعض پر۔ جی پس مثال علت کی جو معلومہ ہے کتاب کے ساتھ کثرت طواف ہے، پس کثرت طواف بنائی گئی ہے علت حرج کے سکوت کے لیے، اجازت کے طلب کرنے میں، اللہ تبارک و تعالی کے قول میں نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر جناح ان وقتوں کے بعد، آتے جاتے ہیں تم پر تمہارے بعض پر۔ آشب ایک وقت جناح نظر آئی، یعنی نہیں گناہ تم پر نہ ان پر۔ ان کون؟ او بچے تھے غلام، دخول میں ان اوقات ثلاثہ، جی فی الدخول فی ہذہ ثلاثہ، یعنی ان کے علاوہ مراد ہے ان اوقات ثلاثہ کے، کیونکہ انہاں میں چونا ہے نا، تو پھر تو گناہ ہے نا، نہیں گناہ تم پر نہ ان پر داخل ہونے میں ان اوقات، بعد ہے لفظ ہونا چاہیے نا، بے ان تو بعد، اور بیان فرمائی علت اس کی بقولہ طوافون علیکم کی، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی جملہ اور جملہ معللہ، یعنی اس لیے کہ وہ لأنہم، اس لیے کہ وہ کثرت سے آتے جاتے ہیں تم پر، بوجہ ان کے حوائج کے کس میں؟ گھر میں، تے بعضکم یہ مبتدا ہے، خبر اس کی علی بعد تقدیر بعضکم طائف علی، اور صرف وہ تو ترکیب دسی نا، فحذف طائف لدلالت طوافون علیہ، سنیں گل اے شاباش سے، اور تھلے کے نکا جاشیے بعدہن، اے یہ اوقات ثلاثہ قبل صلاۃ الفجر ایک، حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ 2، تیوا من بعد صلاۃ العشاء۔ جی اسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج نجاستی باقی ہے تو نا، جب حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ تے بھی کپڑے بدلا کے سونا کوئی حرج نہیں ہے، قرآن پاک نال ثابت ہے جی، کہ جب تم دوپہر کو اپنے کپڑے رکھتے ہو۔ جی جی ثم اسقط رسول اللہ علیہ السلام حرج نجاستی سور الہرۃ بحکم هذه العلة،
فقال عليه السلام الهرة ليس بنجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. بس جڑی گل ثابت کرنی ہو گئے پھر یعنی ایک گل تے وے اے دوجی وچ حدیث آ گئی ہے. پھر ساکت فرمایا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے جوٹھے کی نجاست کے حرج کو اسی علت کے حکم کے ساتھ اسی حکم کے ساتھ بلی ہے نجس جی حرام ہے تے حرام شے دا جھوٹا نجس ہوندا ہے کیونکہ وہ جھوٹے وچ تھک لگدی ہے تے تھک جیڑی وہ گوشت کولوں پیدا ہوندی تے گوشت حرام ہے تے لہذا تھک بھی تے وہ چونکہ جھوٹے وچ تھک لگ گئی ہے اس واسطے کی ہے جھوٹا بھی حرام. حرام ہے پڑھا کہ مسئلہ کوئی نہیں. لیکن بلی کا جھوٹا نجس نہیں اس کی وجہ بھی یہی علت ہے اس کی وجہ بھی حدیث پاک میں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلی نہیں نجس یعنی اس کا جھوٹا نہیں نجس. فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ کیونکہ وہ کثرت سے جو تم پر کثرت سے آتے ہیں کون غلام اور کثرت سے آتی ہیں کون لونڈیاں یہ بھی انہی میں سے یہ بھی جی میں تواڈے غلام لونڈیاں تواڈے کم واسطے آ جا رہے ہیں اندر باہر پھردے پے رہے تواڈا کم کو کپڑے عورتاں کپڑے تو ہو رہی ہیں مرد باہر کم گیا سبزی لین گیا پھر گھر آیا ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਇਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ کثرت نال. تو یہ سرکار نے ان بلی کے جھوٹا نجس نہیں جھوٹا اس کی علت بھی سونیا نے کثرت طواف بیان فرمائی اس کی علت بھی یہ پڑھے فقہ کی کتابیں بھی کیا کہ جی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکت کر دی بلی کے جھوٹے کی نجاست کے حرج کو اسی علت کے جھوٹے کے حرج دا مطلب ہے کہ اگر بلی دا جھوٹا ہوئے نجس تے پھر روزانہ دودھ بھی خراب ہو گیا تے پانی تے کئی چیزاں جڑے ساری برباد ہو گئی ہیں جی اسی علت کے سبب یہ کثرت طواف کے سبب سرکار نے فرمایا الہرہ تو بلی نہیں ہے نجس کیونکہ وہ بلی جو ہے وہ طوافین اور غلام و عبید طوافات لونڈیاں جس طرح تمہارے غلام لونڈیاں تمہارے پاس کثرت کے ساتھ آتے جاتے ہیں تو یہ بھی کثرت کے ساتھ آتی جاتی ہیں کون بلی ایشا بس جی سمجھی گل تو اے سرکار نے بیان فرمایا جی اندر مانا کر پھر ساکت فرمایا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے ختم کر دیتا بلی کے جھوٹے کی نجاست کی مشکل کو ہن تو مانا حرج کر دے سمجھائیے ایشا بس اسی علت کے حکم کے ساتھ کیڑی علت پس فرمایا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرہ نہیں نجس کیونکہ ہرہ تم پر طوافین اور طوافات میں سے ہے یعنی ان سے ہے جو کثرت سے آتے ہیں اور کثرت سے آتی ہیں. پھر ساکت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کی نجاست کے حرج کو اسی علت کے حکم کے ساتھ بس فرمایا سرکار علیہ السلام نے بلی نہیں ہے نجس کیونکہ وہ طوافین سے ہے تم پر اور طوافات سے ہے. پھر ساکت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کی نجاست کے حرج کو اسی علت کے حکم کے ساتھ پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرہ نہیں ہے نجس پس کیونکہ ہرہ طوافین علیکم طوافین علیکم اور طوافات سے ہے دھیان کر واشیت بے حکم حاضح للت یعنی کثرت پس مکیس ہرائی تے مکیس لے غلام لونڈیاں نی تے
تے علت کون ہے؟ اور حکم کیے سکوت حرج نجاست حرام، وہ جو کہ سکوت حرج استیزان کی جنس سے ہے، وہ بھی سکوت ہے، یہ بھی سکوت ہے، کن سے؟ غلام لونڈیوں سے. جی یعنی یہ سمجھایا نے بھی اونج تو سرکار جو کچھ فرما دیتا وہ نا بھائی سونے نے بھی یہ بھی اس طرح اگر بناؤ تو انج قیاس بنے گا. انج بے قرآن پاک کے حکم آ گیا نا تو اس حکم دے نال اس حکم نو انج کر کے جوڑیا جی. لیست بے ناجست، لیست اسی کے ساتھ دلیل پکڑی گئی اس پر کہ بلی کا جھوٹا نہیں ہے، اور اسی پر ہے کثیر میں نل، کثیر اعتماد اسی پر ہے. اسی لیے گئے ہیں ابو یوسف و شافی و مالک و احمد و ثوری والاوزاعی و اسحاق و ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کہ بلی دا جھوٹا مکروہ بھی نہیں، بلی دا جھوٹا. اور کیل آباد نے کہا، وکیل آباد نے کہا یہی قول ہے کن کا، اور ان کے علاوہ اہل مدینہ سے، اور لیس اور ان کے علاوہ اہل مصر سے، اور امام اوزاعی وغیرہ کس سے، اور امام ثوری وغیرہ اہل، اور وشافی و صحابی و احمد و اسحاق و ابو عبیدہ و اکرمہ و ابراہیم و عطا بن یسار والحسن کما قالو ابن عبد البر. جی بھی کی جھوٹا یہ پیچھے سارے نہیں، اور اختیار کیا اس کو کس نے؟ حنفیوں سے، اور امام محمد رحمہ اللہ سے بھی روایت یہی ہے، لیکن وہ شے کے ذکر کیا اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے مان الاسحار میں، طحاوی شریف میں وہ شے دلالت کر دی اس بار کے جھوٹا کیے، اور اختیار کیے امام کرخی نے ہمارے اصحاب سے کہ مکروہ. اور یہی اصح الاقرب الی موافقت الاخبار والاثار. جی لہذا بھی مکروہ تحریمی نہیں بلکہ وقت وقت اے قول جی سنی جے گل اے شاباش جی. ہوں اگا چلو. وقاس أصحابنا رحمه الله جميع ما يسكن في البيوت كالفأرة والحية على الهرة بعلة التوافي. چلو جی اب چونکہ کثرت سے آنا جانا یہ علت بنی حرج کے دفع کی. کون؟ کثرت سے آنا جانا یہ علت بنی حرج کے دفع کی. تو ہمارے اصحاب نے قیاس کیا ہے کہ تمام وہ چیزیں جو گھر میں سکونت کرتی ہیں جن سے بچنا مشکل ہے ان کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے، جیسا کہ چوہا، سانپ. جی ان کو قیاس کیا ہے بلی پر بعلت الطواف، سمجھائیے جی بھئی علت طواف. تو حکم کیے جھوٹا نجس نہیں، جھوٹا اے بلی دے بارے چ حکم ثابت ہے نس نال کہ جھوٹا نجس نہیں. تے علت کی ہے تے اے علت اینا جانوراں وچ بھی پائی گئی ہے، لہذا او حکم کہ بلی دا جھوٹا نجس نہیں او حکم ایتھے بھی متعدی ہوئے گا بھی انہاں دا جھوٹا بھی کیونکہ علت کثرت طواف پائی گئی. ہاں جی کیا کہ جی ہمارے اصحاب نے قیاس کیا ہے کہ چوہے اور سانپ کو قیاس کیا بلی پر کہ جس طرح بلی کا جھوٹا نجس نہیں ان کا جھوٹا بھی جھوٹا نجس نہیں ہے، کیونکہ علت ان دونوں کے درمیان ایک ہے وہ ہے کثرت طواف. مطلب کیا ہے کہ بلی کا جھوٹا نجس نہیں اے وہ حکم کی ہے، اے حکم ہے ان دی علت کثرت طواف. یہ علت جہاں پائی جائے گی وہاں یہ حکم متعدی ہوگا، لہذا سواکن البیوت ان میں کثرت طواف ہے، لہذا حکم بھی ہے کہ ان کا جھوٹا نجس نہیں ہے. شکر. پس قیاس کیا ہے ہمارے اصحاب نے تمام ان کو
جو سکونت کرتے ہیں گھروں میں، جیسے فارا اور حیا۔ قیاس کیا ہمارے صاحب نے بلی پر طواف کی علت کے سبب۔ ایتھے بھی علت پائی گئی ہے کثرت طواف۔ شاباش شاباش۔ بس قیاس کیا ہمارے اصحاب نے تمام ان کو جو سکونت کرتے ہیں گھروں میں، جیسے چوہا اور سانپ بلی پر بوجہ کثرت طواف کے۔ دھیان کرو فقہ صاحب نے دسے ایک کاشی پھر دوجا بات جی مطلب تو میرے لا دیو۔ فین قیلا نظر آ رہی؟ پس اگر کہا جائے کہ سکوت نجاست بلی کے جوٹے سے ثابت ہے کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ یہ خلاف قیاس ہے، یہ نص خلاف قیاس ہے۔ کہ میں خلاف قیاس ہے اس لیے کہ جھوٹا مخلوط ہوتا ہے لعاب کے ساتھ، لعاب پیدا ہوتا ہے نجس گوشت سے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہرہ درندہ ہے، ہرہ، تو لہذا جو نص خلاف قیاس ہو وہ مورد پر بند ہوتی ہے۔ وہ 10 بار قیاس ہے کہ جو نص خلاف قیاس ہو وہ اپنے مورد وارد ہونے کی جگہ میں کیا ہوتی ہے؟ کنی باری پھیرا دویسے کوک وہ جو دے پڑھن جی بے جو نص خلاف قیاس اس پر مزید قیاس نہیں ہو سکتا۔ اور جی میں کہا کہ پیچھے مسئلہ آیا سی جی کی جی کہ جو نص کیا ہو وہ اپنے مورد مطلب جن دے بارے وچوں وارد ہوئی ہے۔ ان پیچھے پھر ذرا بھائی شروع کریے جی مورد کیا مانا ہے؟ وارد ہونے کی جگہ۔ حد ہو گئی یار، وہ مورد نص میں بس آگے تجاوز نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو خلاف قیاس ہے کیونکہ بلی تو درندہ ہے، بلی تو یہاں تو مجبوری کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو ہے نا حکم فرمایا کہ اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے، لہذا یہ یہاں بند ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف متعدی نہیں حکم ہونا چاہیے۔ سمجھے ان دا جواب؟ لہذا فقاسا جڑا ہے نا بھئی پس کیسے قیاس کیا ہمارے اصحاب نے ان کے جھوٹے کو جو کہ سکونت کرتے ہیں کس میں؟ کس پر؟ سنی جے گل کوئی؟ جواب اس سے یہ ہے بہی طور کہ ما ہوا مستحسن بالضرورت او بالعسر، وہ جو مستحسن ہو بسبب یا اثر کے بے علت ضرورت، بے ضرورت کی علت کے ساتھ نہیں جائز متعدی کرنا اس کو طرف اس کے کہ نہیں ضرورت اس میں نہیں، بہرحال متعدی کرنا اس کی طرف کہ جس کے میں ضرورت ہے بس یہ جائز ہے۔ اب جہاں حکم ثابت ہو بھئی جواب یہ ہے کہ وہ جو مستحسن ہوا بھی ٹھیک ہوا جائز ہوا کس کے سبب سے؟ ضرورت کے سبب سے یا علت و ضرورت ہے، اس کو غیر کی طرف متعدی نہیں کرنا جب تک ضرورت نہ ہو۔ اگر اسی طرح کی ضرورت ہوگی تو اب متعدی کرنا جائز ہے کیونکہ شریعت نے ضرورت کے پیش نظر وہ کہا ہے، تو جہاں اس قسم کی ضرورت پائی گئی تو پھر وہ کو متعدی ہوگا۔ جی سنیں ہی ایک مسئلہ انہوں دوجا اشیاء ویکھو نظر آئے کیڑا بے علت طواف۔ اگر کہا جائے تو پھر تو مناسب ہے یہ کہ ساقط ہو جائے نجاست کتے کے جھوٹے سے بھی قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ بے علت کثرت طواف، علت تھے بھی پائی گئی ہے تو لہذا پھر کتے دا جھوٹا بھی نجس سن دے ہو۔ جواب کہا گیا ہے کہ لا ان الکلبہ، نہ بے شک کتا یتو، لا ان الکلبہ یتوبو یتوفو، یہ لا نسلم، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کتا آتا جاتا ہے گھر میں مثل بلی کے آنے جانے کے، باوجہ اس شے کے جو ہم نے ذکر کی ہے کیڑی کہ بلی داخل ہو جاتی ہے کس میں؟ اور تنگ جگہ وچ مدخل میں، بلکہ داخل ہو جاتی ہے بسترے وچ حالت نوم میں اور سو جاتی ہے سونے والے کے ساتھ۔ بلیاں بسترے چ بڑیاں ہوندیاں نے سنے ہی،
پس نہیں ممکن بچنا کن سے، اور نہیں محفوظ رکھ سکتے برتن ان کے جھوٹے سے، برخلاف کتے کے، کیونکہ نہیں مدخل کتے کے لیے ان جگہوں میں چے جائے کہ طواف سے اور کثرت ہو، سمجھے نا جی۔ اللہ نادران، مگر جڑے انگریزاں کتیاں دے کتے وہ نہ ہلائے نے تاں وچ وڑے رہندے نے، ساڈے کتے پیچھے رہندے نے، سمجھو جی۔ اے جنہ گھراں چ کتے رکھے پنڈاں چ، پر شام روٹی کھان دے ٹائم ویڑے چ بہن نا بندے بیٹھے نے دو جڑے پنڈوں آئے نا، باقی تے پتہ نہیں کتھوں آئے ہو، تے او کتا چوکے کولوں پیچھے ہو کے بہندا ہے تے بلی وچ ہانڈی دے نال چکر لاندی رہندی ہے کہ کوئی نہیں ہوندا جی، مطلب فرق ہے نا وچ جی۔ یہ ہن کوئی نہیں بھی جڑا میں فلسفہ دی کتاب کھولا تاں تانوں سمجھ آوے گا جی۔ لہٰذا بھئی جڑا ہے نا بھئی جو، اور ادھر قانون یہ ہے کہ بھئی ایک اے بھئی بابے کدے گیا بھئی چے جائے کہ کثرت، اور بابے کثرت اللہ نادرن، اور نادر جو ہوتا ہے وہ کل، پس اگر تسلیم بھی کر لیں کتے کے آنے جانے کو تو پس ضرورت کتے میں کم ہے ضرورت سے جو بلی میں ہے، اینی ضرورت نہیں، سنیں۔ پس اگر ثابت کریں ہم طہارت اس کے جھوٹے میں قیاس کرتے ہوئے کس پر، بلی پر، تو البتہ ہوگا یہ ثابت کرنا کس کو، طہارت کو، علت جامعہ کے غیر میں اصل اور فرع کے درمیان، سنیں۔ اچھا جی ساری گل من لے، کتے نو قیاس کر لو بلی تے، لیکن مسئلہ ہے تے بکری نس موجود ہے، بکری جیڑی منع کر دی قیاس نہیں کرنا، بلاؤ سلے ماذا علیہ کا، پس ہم کہتے ہیں بے شک قیاس یہ، مگر قیاس یہ گل آندا ہے بھی بلی طرح جھوٹا تھا جس نہ ہوئے، مگر یہ کہ نس وارد ہے اس قیاس کے خلاف کے ساتھ، اور وہ قول آقا حضور علیہ السلام کا طہارت ہو جی، طہارت ہو انائکم، تم طہارت ہو انائے احدکم، تواڈے کسی ایک دا برتن پاک ہونا تاں ہوئے گا جدو کتا انہوں لگ جائے تو کنی باری تووے، ایک روایت وچ، پس یہ قیاس نس کے مقابلے میں آ جائے گا، تو جو قیاس نس کے مقابلے میں آتا ہے وہ تو اے وجہ ہوگی کتے دے بارے جو وکھری نس آ گئی، وکھری اس واسطے نو بلی تے قیاس اگاں ٹور پھر بہ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ بَيَّنَ الشَّرْعُ أَنَّ الْإِفْطَارَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ لِتَيْسِيرِ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ تَحْقِيقِ مَا يَتَرَجَّحُ فِي نَظْرِهِمْ مِنَ الْإِتْيَانِ بِوَظِيفَةِ الْوَقْتِ أَوْ تَأْخِيرِهِ إِلَى أَيَّامٍ أُخَرَى۔ صبر، آیت کڈو بھائی جلدی کرو، کر لیے پڑھو۔ پچھوں پچھوں رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ فمن شاہد ایتھوں شروع ہوئی، ترجمہ پڑھ، فمن تو پڑھ، تو قرآن پاک پڑھ، تو ترجمہ پڑھی، لبیک ترجمہ کریں دا، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے۔ اے حکم آ گیا گوں، ومن کان مریضا او او سفر، ایک وہ پس وہ جو جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، اے مریض ہوئے یا سفر دے ہوئے، فعدۃ من ایام اخر، لہذا تو اتنے روزے وہ مہینے میں رکھ لے۔ گل سنو یار، دے اتنے روزے اگے یرید اللہ بکم ایتھے ٹیلے، یرید اللہ اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اسرا، سنی جی گل جی، یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس سے یہ مسئلہ بتایا روزے رکھو فرض ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے شریعت نے رخصت دی ہے کہ تم روزہ نہ رکھ، اتنے دن بعد میں قضا کر لینا، جب تو ٹھیک ہو جائے یا تو سفر سے واپس آ جائے، جیڑی بھی صورت بڑھنی ہے، مریض ہے تو ٹھیک ہونا ہے، مسافر سفر تو واپس آ جائے۔ آگے اس کی علت بیان کی ہے، یرید اللہ بکم اے یسر، علت ہے کس کی، بیمار سے
اور مسافر سے روزے کے بے اب روزہ نہ رکھیں. روزہ نہ رکھنے کی جو اجازت ہے اس کی علت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یسر ہے. کیا ہے؟ واپس آئے درون. اور اسی طرح قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تمہارے ساتھ کس کا؟ نہ کہ اتل کر نہ کہ ارادہ فرمایا تمہارے ساتھ کس کا؟ تنگی کا. تو یہاں مریض اور شریعت نے بیان کیا ہے اس بات کو، روزہ نہ رکھنا مریض کے لیے اور مسافر کے لیے یہ واسطے آسان کرنے معاملے کے ان پر تواڈے واسطے آسانی جی، تواڈے واسطے تانوں دتا ہے شریعت نے اختیار. اب تم دیکھو کہ اگر ہمت ہے روزہ رکھ لو، اگر ہمت نہیں روزہ نہ رکھو. اب تم جس کو ترجیح دو تمہیں اجازت ہے، جس کو یہ ان کو اختیار جو ملا ہے، رخصت ملی ہے. عزیمت یہ ہے روزہ رکھنا، رخصت یہ ہے کہ اب نہ رکھو بعد میں قضا کرو. اس کی علت بیان کی کیا؟ یسر. کیا بیان کی ہے؟ ہم شبہ کیا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید. دوسری مثال آ رہی بھی علت قرآن سے مستنبت ہے، حکم کی علت قرآن سے مستنبت ہے. ہم شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یسر کا، تمہارے ساتھ، یسر کے ساتھ، تمہارے ساتھ یسر کا، اور نہیں ارادہ فرمایا تمہارے ساتھ عسر کا. شریعت نے اب بیان کیا ہے کہ مریض اور یہ پچھلی جڑی آیت ہے جڑی ہن پڑھی ہے جی، مریض اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا. افطار دا معنی ساڈے جندہ شامی کھولنا، اس ہاتھ بار بار میں معنی کر دینا بھی روزہ نہ رکھنا تاکہ سمجھ. اس کی اجازت ہے واسطے اللہ کنی بار سمجھایا، پھر میں افطار بولاں گا تو زمان سے شام روزہ کھولنا کھجوراں نال. واسطے آسانی کرنے معاملے کے ان پر، تاکہ ان پر معاملہ کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، تاکہ وہ قدرت پائیں اس پر کہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے لہٰذا رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اختیار ہے. تو علت کیا بیان کی ہے؟ علت بیان کیا ہے یسر. علت کیا ہے؟ یسر. مریض اور مسافر ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو شریعت نے اس مشکل کے پیش نظر ان کو سہولت دی ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، روزہ بعد میں رکھ لینا، قضا کر لینا. سمجھیے علت کیا بنی؟ یسر. علت. اور اسی طرح اے مثل العلت المعلومہ بالکتاب و سنہ. اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آیت دا پچھلا حصہ نال ملا کے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور اسی طرح قولہ تعالیٰ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. وہ پچھلا حصہ ملا کے بیان فرمایا شرع شریف نے اس بات کو کہ روزہ نہ رکھنا مریض کے لیے اور مسافر کے لیے واسطے آسان کرنے معاملے کے ان پر بھی یہ معاملہ تواڈے واسطے آسان ہے تاکہ قدرت پائیں اس شے کی کے ثابت کرنے سے، بات واپس ہونا ہے، تحقیق ثابت کرنے سے کہ ترجیح پا جائے وہ شے ان کی نظر میں. کن کی نظر میں؟ مریض اور مسافر کی نظر میں. وہ ماں کون؟ یعنی لانا وقت کے وظیفے کو کی مطلب روزہ میں وقت کا وظیفہ کیڑا ہے؟ روزہ رکھنا. بیماری ہے رمضان چلتا پیا ہوئے تو ہن وقت کا وظیفہ کیڑا ہے؟
رکھنا کہ جی حد ہو گئی یار. یا تاخیر کرنا لانے کو, کیا لانے کو؟ روزہ رکھنے کو دوسرے ایام تک. اے شریعت نے نہ واسطے معاملہ آسان کر دیتا ہے بھی تانوں اختیار ہے, اگر رکھ سکتے ہو تے, اگر مشکل ہے تے نہ رکھو. ہاں جی شاباش. اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, بیان فرمایا شریعت نے اس بات کو کہ روزہ نہ رکھنا مریض کے لیے اور مسافر کے لیے واسطے آسانی کرنے معاملے کی ان پر, تاکہ قدرت پائیں وہ اس شے کے ثابت کرنے سے کہ ترجیح پا جائے وہ شے ان کی نظر میں, یعنی لانا وقت کے وظیفے کا یا لانے کی تاخیر کا دوسرے ایام میں جی. اور اسی طرح قول اللہ یا تاخیر لانے کی, یا تاخیر لانے کا مطلب ہے روزہ رکھنے کی. اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, بیان فرمایا شرع شریف نے اس مسئلے کو کہ افطار مریض کے لیے اور مسافر کے لیے واسطے آسانی کرنے معاملے کے, معاملے کے ان پر معاملے کی آسانی کے واسطے ان پر, تاکہ قدرت پائیں اے بدلی لے تحصیل الامر علیہم دا بھی کی شے میں, تاکہ قدرت پائیں اس شے کی تحقیق سے, یعنی اس شے کے ثابت کرنے سے. کیڑی شے؟ جو ترجیح پا جائے ان کی نظر سے. اے ما موصولہ ہے تو ہن من بیانیہ, یعنی لانا وقت کے وظیفے کا. اور وظیفے تو مراد اکڑا کڑا وظیفہ نہیں بیماریو, جڑا شرعی ہن تہاڈے تے وظیفہ جڑا بھی ہن مقرر ہے, جدوں چن چڑھ آوے تو ہن کیڑا وظیفہ ہے؟ تو کہ جی کئی وظیفے ہو سکتے ہیں. وقت دا وظیفہ بیان ہو رہا ہے بھی وقت دا وظیفہ لے آؤ, یا تاخیر کرنی وقت کے وظیفے کی, وقت کے وظیفے کی دوسرے دنوں تک. اللہ تھی اور دیکھو تو دھیان کر کو گوجے ہو. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی, بیان اس کا یہ ہے کہ مباح کیا گیا روزہ نہ رکھنا کس کے لیے؟ واسطے آسانی کرنے کے ان پر. کیا مطلب ہے؟ بائیں طور کے مساوی ہے افطار اور روزہ ان کے نزدیک, ان واسطے برابر ہے, اور قدرت پائیں وہ اس شے کے ثابت کرنے سے جو ترجیح پا جائے ان دونوں سے ان کی نظر میں مصلحت کے لیے. جی ایشب الا یامن, اگر اختیار کریں کس کو؟ افطار کی آسانی کو, سفر کی مشقت کی وجہ سے, سمجھے نا جی. اور کیا ہے فی الاختیار ہے, ٹھیک ہے بس. باقی لوگ جو ہے اب سارے متفاوت ہیں, سارے سفر وچ کمزور نہیں تو سارے سفر وچ طاقتور بھی نہیں. اپنی اپنی ہمتاں نے کی نے, اپنی اپنی جرتاں نے. جی میں تہاڈی جرت ہے ماشاءاللہ بھی سونے دی جی, ایڈی کوئی جرت کر سکتا بندہ جی, اپنی اپنی جرت تک کم ہے. اور لوگ اختیار کرنے میں متفاوت ہیں, بس اختیار کیا تخییر کو روزے اور افطار کے درمیان کس لیے؟ یسر کے لیے, اعتبار کرتے ہوئے کس کے لیے؟ بندے کے لیے, وہ آسان ہو بندے کے نزدیک. پاویں روزہ رکھے تے پاویں اچھا جی سوال ہے جی نماز دے بارے وچ بھی تاں وہ سفر وچ نماز جڑی ہے جی ہوں اوتھے بھی تے پھر بندے نوں ہونا چاہیے کہ بھی او پھر بھی اگر ہمت ہے تے 4 پڑھ لوے, ہمت نہیں تے کی کرے 2 پڑھ لوے. برخلاف نماز کے, کیونکہ یسر نماز میں متعین القصر ہے, وہاں قصر متعین ہے, وہاں ہاں پس نہیں جائز اس میں تخییر قصر میں اور اکمال میں پوریا 4 کرے. اس لیے کہ اگر وہ پوریا 4 کرے گا نا تو نہیں باقی رہے گا کیا؟ یسر بالکل ایشا پاسے او تلک نکا جاشیے او ماں کے ترجہ ہو, یعنی بعد موازنہ کرنے اس کے عقل کے میزان کے 2 پلڑوں پر رکھے. بے میں روزہ رکھ سکتا ہاں تے رکھ لواں تے جے
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ باعتبار هذا المعنى قال أبو حنيفة رحمه الله المسافر إذا نوى في أيام رمضان واجبا آخر يقع عن واجب آخر لأنه لما ثبت له الترخص بما يرجع إلى مصالح بدنه وهو الإفطار فلأن يثبت له ذلك بما يرجع إلى فالے نہیں، فالا فالا، فلأن يثبت له ذلك بما يرجع ਇਹ ਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨ ਮੁਕੱਦਰਾ ਹੈ، ਇਹ ਲਾਮ لم زبر لایا پس البتہ یہ کہ کتنی باری آਉਂਦਾ ہے لفظ ہے فلأن يثبت له ذلك بما يرجع إلى مصالح دينه وهو إخراج النفس عن الواجب أولى. مسافر اور مریض کو رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ مسافر اور مریض کو رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. مریض نے صحت نہیں پائی، فوت ہو گیا، مسافر سفر سے ابھی نہیں آیا تو بہت ہو گیا. یہ جو رمضان کے روزے رہ گئے ان کی پوچھ نہیں ہے، ان کی جڑے پچھلے رہے نے انہاں دی پوچھ ہے وے، جڑے ہن رہ گئے نا انہاں دی پوچھ نہیں ہے، پچھلے رہ گئے انہاں دی پوچھ. ان بلزین زبان پر اگلی گل سمجھا کہ امام صاحب دی گل تینوں سمجھ آوے دی. اس اعتبار اس معنی کے اعتبار کے ساتھ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مسافر جب نیت کر لے روزے کی رمضان کے دنوں میں واجب آخر کی جڑا پچھلا کوئی ذمہ رہندا سی تے مسافر ہوندی نیت کر لوے، ہوندی نیت کر لوے تو واقعہ ہو جائے گا واجب آخر سے. مسئلہ پڑھے گا اور جگہ میں جن نیت کرے گا نا وہ ہو جائے گا. انہیں گل آخنا کیا کہ جی امام صاحب مسافر کے لیے اور مریض کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ داڑھی ٹھیک ہے تیری ہاتھ تھلے کر یار کی جی کہ وہ انہیں اختیار ہے کہ وہ انہیں سفر میں یا حالت مرض میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اگر نہیں رکھا اور اسی حال میں فوت ہو گئے تو وہ اس پر روزہ نہ رکھنے پر پوچھ نہیں ہے، ان دا سوال نہیں ہے گا کیونکہ اجے ذمے نہیں سی، نہیں ہے. نفس وجوب ہویا سی، وجوب الادا سی صحت تو بعد تے سفر دے ختم ہونے تو بعد. لیکن جو پہلے رہ گیا ان پر سوال ہوگا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب مسافر اگر رمضان کے دنوں میں واجب آخر کی نیت کرے، واجب آخر کو پچھلا ذمہ رہندا اور اتنا نواں تو واجب نہیں نہ وچ بن گیا، واجب آخر کی نیت کرے تو وہ واقعہ ہو جائے گا. وہ واقعہ ہونے. دلیل سنو، اس لیے کہ اے جڑا مسافر نو روزہ نہ رکھنے دی اجازت ہے، ان دے وچ بدن دی بہتری ہے نا، بھی رکھے گا تے نالے سفر ہے تے تھکے گا، پیاس لگے گی، مشکل ہوے جی لہذا روزہ نہ رکھے. اس لیے کہ جب ثابت ہے مسافر کے لیے ترخص، کیا رخصت اس شے کے ساتھ جو لوٹتی ہے اس کے بدن کے مسالے کی طرف، اور وہ روزہ نہ رکھنا ہے، جدو انہوں اے اجازت ہے تو پس البتہ یہ کہ ثابت ہو مسافر کے لیے یہ رخصت اس شے کے ساتھ جو لوٹتی ہے اس کے دین کے مسالے کی طرف، اس کے وہ دین دا مسالے کیے وہ نکالنا ہے نفس کو واجب کے عہدہ سے. اینا ہولی آکھیا ہے جے کدے کن کو کھتی چ پہ جائے تھا جی بھئی یہ جڑا ہے نا بھئی دینی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم پر جو چیز لازم ہوئی ہے اس سے اپنے نفس کو نکالنا، کیا نکالنا کہ وہ کرنا. تو لہٰذا جب مسافر کو بدن ٹھیک رکھنے کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو اپنے دینی معاملات ٹھیک کرنے کے لیے باطری کیوں اللہ اجازت ہونی چاہیے. یہ کیوں نے دلیل دی ہے؟ تم ہی پھیرا دے دے کہ تینوں کوئی دشمنی ہے. تو اب اس پر امام صاحب دلیل دیتے ہیں. امام صاحب کی طرف سے دلیل، امام صاحب کی طرف سے دلیل یہ ہے کہ جب ثابت ہے مسافر کے لیے رخصت ہے اس شے کے ساتھ روزہ نہ رکھنے کے ساتھ نہیں، رخصت اس شے کے ساتھ جو لوٹتی ہے اس کے بدن کے مصالح کی طرف، اور وہ کیڑی شے روزہ نہ رکھنا ہے. تو البتہ ثابت ہو مسافر کے لیے یہ رخصت اس شے کے ساتھ جو
لوٹتی ہے اس کے دین کے مصالح کی طرف اور وہ نفس کا نکالنا ہے واجب کے عہدہ سے. لہذا یہ بات فعلا یثبت اولا ہونی چاہیے، بطریق اولا ہونی چاہیے. بدن نو جدو ٹھیک رکھنے دی اجازت ہے تے اپنے دینی معاملات نو ٹھیک رکھنا بطریق اولا اجازت ہونی چاہیے. اے دتی دلیل تے اے مسئلہ کنا امام صاحب نے. اور اس معنی کے اعتبار سے او علت تو فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسافر جب نیت کرے رمضان کے دنوں میں واجب آخر کی تو واقعہ ہوگا روزہ اس کا واجب آخر سے، اس لیے کہ جب ثابت ہے مسافر کے لیے رخصت اس شے کے ساتھ جو لوٹتی ہے اس کے بدن کے مسالے کی طرف، اور وہ افطار ہے اور روزہ نہ رکھے تو بدن کبھی رہے دا نا، تو پس البتہ یہ کہ ثابت ہو مسافر کے لیے یہ رخصت اس شے کے ساتھ جو لوٹتی ہے اس کے دین کے مصالح کی طرف، تو ثابت ہو یہ رخصت اولا بطریق اولا، اور اے جننا لوٹتی اس کے دین کے مسالے کی طرف او کی، اور وہ نکالنا نفس کو، اور نفس میں نہیں اپنے آپ کو ہے واجب کے عہدے سے، عہدہ میں نہیں ذمہ جڑا واجب ذمے آیا ہے ان دے کو اپنے آپ نو کڈنا بھی کی میں کڈنا بھی نہ ادا کرنا تا نکلنا ہے کہ جی تو یہ رخصت بطریق اولا ہونی چاہیے. جی اور باعتبار اس معنی کے فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہ مسافر جب نیت کرے روزے کی اے رمضان کے دنوں میں واجب آخر کی تو واقع ہو جائے گا روزہ اس کا واجب آخر سے، اس لیے کہ جب ثابت ہے مسافر کے لیے رخصت، آخر نہیں پڑھنا آخر میں نہیں دوسرا جن نیت کی تھی. جی اس لیے کہ جب ثابت ہے مسافر کے لیے رخصت اس شے کے ساتھ جو لوٹتی ہے اس کے بدن کے مصالح کی طرف، اور وہ افطار ہے روزہ نہ رکھنا ہے، پس البتہ یہ ثابت ہو گئی اس کے مسافر کے لیے یہ رخصت اس پس البتہ یہ کہ ثابت ہو یہ کہ ثابت ہو مسافر کے لیے یہ رخصت اس شے کے ساتھ جو لوٹتی ہے اس کے دین کے مصالح کی طرف، اور وہ نفس کو نکالنا ہے واجب کے عہدہ سے بطریق الاولا. بطریق الاولا نکالنا، بطریق الاولا نہیں، یہ رخصت ثابت ہونی چاہیے بطریق الاولا. اچھا دیکھو نظر آندا پہ اور واجب آخر کی یہ قید لگائی ہے بقول واجب آخر، اس لیے اگر مسافر نیت کرے نفل کی تو نہیں واقعہ ہوگا نفل صحیح روایت میں امام صاحب سے، بلکہ وہ رمضان واقعہ ہوگا. اگر نفل کی نیت کرے گا نا تو وہ نفل نہیں ہوگا بلکہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو ذمے کو نہ کو واجب آخرا کی ویندے پہ ہو دھیان کریں گے. جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے وہ جو ذکر کیا تم نے قیاس ہے یا دلالت ہے، کیا ہے آج ثابت کیتا ہے نہیں راستہ لا سبیلا الی الاول، اس لیے کہ عزیمت ثابت ہے کس کے ساتھ، پس نہیں ثابت ہوگی رخصت کس کے ساتھ، اس لیے کہ نہیں ثابت ہوتی مگر دلیل کے ساتھ جو مساوی ہو دلیل عزیمت کے، اور نہ ہی دلالت کی طرف راستہ ہے، اس لیے کہ ثابت بھی دلالت وہ ہوتا ہے جو معلوم ہوتا ہے کس کے ساتھ، لغت کے معنی کے ساتھ، اس میں فقیہ غیر فقیہ سارے برابر ہیں، اور رخصت کا تعلق غیر فطر کے ساتھ ان سے ہے ایک مشتبہ ہو گیا ہے کن پر، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ پر، باوجود علو طبیعت ہما، پس کیسے ہوگا یہ باب دلالت سے جواب دیا گیا بائیں طور کہ دلالت ثابت بمعنی لغت، اور شرط دلالت میں یہ کہ ہو معنی وہ معنی کے تعلق پکڑے اس کے ساتھ، حکم منصوص وہ معنی ثابت ہو اس حیثیت سے کہ پہچانے اس کو. ہاں پس بہرحال
یہ کہ ہو ثابت بحاظ النص فی غیر موضع مما یعرف بھی اہل اللسان فلیسا بشرط. سوال کتنا اوکھا جو پھر اگلی کتاب پھر ایک بار آ جائے گا جی. چلو وہ نکیو.